بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور شیطان کی چیخ و پکار۔ حدیث میں ہے کہ شیطان پیدا ہوتے ہی بچے کو چھو کر پریشان کرتا ہے اور رلاتا ہے، البتہ حضرت عیسیٰ بن مریم اس کی حرکت سے محفوظ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شیطان لعین نے اپنے لشکر کے سامنے اس افسردگی کا اظہار کیا کہ آج رات ہمارے نظام کو درہم کرنے والے اس دنیا میں آ چکے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو چکی، تب اس کے لشکریوں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، کاش تو ان کے پاس جائے، ان کے فہم اور دانش کو خراب کر دے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اسے ٹانگ مار کر عدن میں پھینک دیا۔ اب ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر تمام خلق شادمانی اور مسرت میں جھوم رہی تھی، لیکن ایک ملعون ایسا بھی تھا جو اس وقت بھی پریشان اور حزن و ملال کا شکار تھا۔ ابلیس لعین اس سے پہلے کبھی اتنا رنج و غم کا شکار نہ ہوا جتنا آپ کی پیدائش پر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے انسانیت حقیقی عظمت اور ترقی سے آشنا ہوئی، جو یقیناً اس سے پہلے مشاہدات میں تو درکنار اذہان میں بھی تصور نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت سے قبل لوگوں نے اپنی تخلیق کا اصل مقصد پش ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے ابلیس لعین خوش و خرم اور اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران تھا، لیکن جب نبی کی ولادت ہو گئی تو اب شیطان کو انتہائی صدمہ لاحق ہو گیا۔ شیطان کی غمزدگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر تمام مخلوقات میں سے ایک ہی خلقت ایسی تھی جو غم زدہ اور پریشان تھی، اور اس کی غمزدگی کی وجہ اس کے برسوں کے بنائے ہوئے نظام کی تباہی اور بربادی تھی۔ ایک منقول روایت میں ابلیس لعین کے آپ کی ولادت پر غمناک ہونے کی اسی وجہ کو نقل کرتے ہوئے امام صالح شامی تحریر فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم نے اکرمہ سے روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابلیس نے کہا، آج رات وہ ہستی پیدا ہو گئی جو ہمارے معاملے یعنی نظام کو خراب کر دے گی۔ اس روایت سے واضح ہو جاتا ہے کہ ابلیس کو آپ کی ولادت سے اپنے نظام کی خرابی کا معلوم ہو چکا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے اس افسردگی کا اظہار برملا اپنے لشکر کے سامنے کیا۔ اسی طرح اس حوالے سے حضرت اکرمہ سے ایک حدیث مبارک منقول ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ابلیس لعین نے تاروں کے گرنے کو دیکھتے ہوئے کہا، آج کی رات ایسا نومولود پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم بھرم کر دے گا۔ پھر اس نے اپنی چیلوں کو تمام روئے زمین کی مٹی لانے کو کہا، جس کو وہ سونگنے لگا۔ جب اس نے تہامہ کی مٹی سونگی تو اس نے کہا، اسی جگہ سے ہم برباد کیے جائیں گے۔ دراصل ابلیس ملعون کی تمام تک و دو فقط اس وجہ سے تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نظام کی ہونے والی تباہی اور بربادی سے بچ جائے، لیکن اسے بھی نبی مکرم کی ولادت کے بعد والے حالات سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کے مکر کے بچے رہنے کی کوئی تدبیر ایسی نہیں جو کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ کی معیشت پر مشتمل ہو۔ شیطان کی اپنے تئیں تدبیر۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے تاکہ بچہ روئے یا حواس باختہ ہو جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں منقول ہے کہ ہر بنی آدم کو اس کے پیدا ہوتے ہی شیطان چھوتا ہے، تبھی وہ بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخ کر روتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم کے۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان پیدا ہوتے ہی بچے کو چھو کر پریشان کرتا اور رلاتا ہے، البتہ حضرت عیسیٰ بن مریم اس کی حرکت سے محفوظ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شیطان لعین نے اپنے لشکر کے سامنے اس افسردگی کا اظہار کیا کہ آج رات ہمارے نظام کو درہم بھرم کرنے والا اس دنیا میں آ چکا ہے، تب اس کے لشکریوں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، کاش تو ان کے پاس جائے اور ان کی فہم اور دانش کو خراب کر دے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اسے ٹانگ مار کر عدن میں پھینک دیا۔ اس روایت کو شیخ حلبی نے بھی نقل کیا، اسی طرح امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری زمین نور سے منور ہو گئی۔ بہرکیف جب شیطان اس پر قادر نہیں کہ صالحین پہ اپنا زور چلا سکے تو آپ پر اس کا زور چلنا تو بدرجہ اتم ناممکن تھا، خواہ آپ نومولود کی حالت میں ہی ہوں۔ نیز اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیطان نے آپ کو بھی اس طرح چھو کر تکلیف پہنچانا اور آپ کے فہم کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور حضرت جبرائیل کے ذریعے ابلیس ملعین کو مار پڑوا دی۔ شیطان کا آسمانوں سے دھتکارا جانا۔ عرب میں کہانت کا رواج تھا کہ جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کاہنوں کے پاس جنات قید ہوتے،
جن کے ذریعے وہ آسمانوں کی خبریں معلوم کرتے اور لوگوں کو اپنی طرف سے اضافہ کر کے بتاتے۔ اسی طرح ابلیس بھی آسمانوں کی خبریں سنا کرتا تھا اور جنات اور کاہنوں کے ذریعے سے انسانیت کو گمراہ بھی کیا کرتا تھا۔ پھر بعد میں اس کو آسمانوں پہ چڑھنے سے روک دیا گیا۔ چنانچہ اس کو بیان کرتے ہوئے عبدالعزیز ہمومی یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ابلیس ساتوں آسمان میں جا کر فرشتوں کے کلام کو اچک لیتا تھا، مگر جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو 3 آسمانوں سے اسے روک دیا گیا اور وہ صرف 4 آسمانوں تک پہنچ پاتا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ساتوں آسمان سے اس پر پابندی لگا دی گئی اور اس کو شعلہ دار ستاروں سے مارا گیا۔ اسی روایت کو مزید تفصیل کے ساتھ صاحب حلبیہ نے نقل کیا، چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ پہلے زمانے میں شیطانوں کو آسمان میں جانے کی ممانعت نہیں تھی، چنانچہ وہ آسمانوں کے اندر پہنچ جاتے اور وہاں سے باتیں سن لیتے جو دنیا میں پیش آنے والی ہیں۔ پھر یہ شیاطین وہ باتیں کاہنوں کو بتا دیتے جن کے متعلق عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو انہیں اوپر کی 3 آسمانوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ وہب راوی سے مروی ہے کہ 4 سے روکا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو شیاطین کو تمام آسمانوں میں جانے سے روک دیا گیا اور فرشتے ان آسمانوں کی حفاظت ستاروں سے کرنے لگے۔ چنانچہ شیاطین میں سے بھی اب جب بھی کوئی وہاں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب یعنی ستارے مارے جاتے ہیں۔ یعنی اگر شیاطین اس پابندی کے باوجود بھی کلام ملائکہ کو سننے کے لیے آسمانوں پر چڑھتے ہیں تو اب ان کو مارنے اور بھگانے کے لیے بھڑکتے ہوئے ستاروں کو ان پر پھینک دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے آسمان دنیا یعنی پہلے کرہ سماوی کو ستاروں اور سیاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا اور انہیں ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنایا۔ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان کو بھگانے کے لیے ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو شیطان ایک بار جھپٹ کر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یوں شیطان اور اس کے چیلوں کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس طریقے سے اپنی اختراع کردہ باتوں سے انسان کو گمراہ نہ کر سکے۔ شیخ احمد قسطلانی نے اسی حوالے سے چند اشعار بھی اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت تمام آفاق روشن ہو گئے۔ صبح شام ہمیں غیبی ہاتفوں سے خوشخبری ملنے لگی۔ کسریٰ کے محل اپنی بنیادوں سمیت گر گیا، اس کے کنارے بہت جلد گرنے لگے۔ ایران کا آتش کدہ نہ جل سکا، حالانکہ 1000 سال سے آگ کبھی نہ بجھ سکی تھی، اور قوم کا دریا بحر ساوا جاری نہ ہو سکا۔ نیز آپ کی ولادت کے وقت بت سرنگو ہو گئے اور شہاب ستارے اپنے شعلوں سے شیطانوں کو مارنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی شیطان کی اس طریقہ گمراہیت کو خاص طور پر مسدود کر دیا گیا، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رسول مکرم پر نازل ہونے والی وحی الہی کو شیاطین اور جنات سے محفوظ اور مامون کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور شیطان کی چیخ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر جب ابلیس غمگین ہوا تو ساتھ ہی ساتھ اس نے واویلا بھی کیا۔ تفسیر ابن مخلد، جس کے بارے میں ابن حزم نے کہا ہے کہ اس جیسی کتاب دوسری نہیں لکھی گئی، امام سہیلی نے اس کے حوالے سے شیطان کے اس واویلے کو نقل کیا، چنانچہ اس حوالے سے آپ تحریر فرماتے ہیں، بلا شبہ ابلیس لعین 4 مرتبہ زور سے چیخا اور رویا، ایک اس وقت جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، دوسری بار اس وقت چیخا جب اس کی آسمان سے زمین پر اتار دیا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، چوتھی بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب برسوں پرانا اپنا نظام تباہ برباد ہوتا نظر آئے تو یہی حالت ہوتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت شیطان کی چیخنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درس ذیل اشعار میں شاعر نے کہا، آپ کی پیدائش کے وقت شیطان بہت غلم علم کے ساتھ چیخا، بس ہلاک ہوا وہ شیطان، اور اس کے چیخنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ابلیس رویا تو بہت، لیکن اس کے رونے سے اسے کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ ان تمام تر باتوں سے بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی آخر الزماں کی ولادت عالم خلق پر عظیم عطیہ خداوندی ہے، اور اس عطیہ خداوندی پر عالم خلق میں ہر کسی نے، خواہ عالم بشر ہو یا جن، عالم ملائکہ ہو یا کوئی اور عالم، یہاں تک کہ چرند پرند اور سمندری و میدانی تمام تر مخلوق نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بس ایک نامراد، ناکام اور سرکش جن تھا جو اس عظیم نعمت پر رنج اور غم کا پیکر بنا رہا، اور وہ سرکش جن
ابلیس لعین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا غم اور افسوس صرف شیطان لعین اور اس کے لشکر کو ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے نظام گمراہی کا تباہ برباد ہونا تھا۔ دوسرے لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت احقاق حق ابطال باطل کے لیے ہوئی تھی۔ پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ جیسے جیسے زندگی کے منازل طے کرتے گئے تو ساتھ ساتھ معاشرے سے برائی بھی مٹاتے چلے گئے، یہاں تک کہ اپنے وصال کے بعد بھی تا قیامت اس پیغام کے جاری و ساری رہنے کا اور اس کو آنے والے انسانوں تک پہنچانے کا بھی انتظام بصورت جماعت صحابہ فرما گئے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے۔